بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین۔ ہم حکیم سنائی کی مشہور ترین اور عظیم ترین کتاب حدیقۃ الحقیقہ میں جو حمد کے بعد نعت کا پورشن ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک نشست ہو چکی ہے جس میں کچھ شعروں پر ہم نے اپنی بساط پر گفتگو کی۔ اب ان اشعار سے آگے شروع کرتے ہیں۔ آدمی زندہ اند از جانش، انبیاء گشتہ اند مہمانش۔ کہ نوع انسانی اس کو حیات حقیقی ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان وجود سے، یعنی آدمی زندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وجود سے، شان حیات سے مناسبت اور محتاجی والی نسبت رکھ کر وہ زندہ نہیں ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق زندگی سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ وہ زندہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ حیات سے سیراب نہ ہوا، اور وہ موجود نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وجود کا فیضان نہ پہنچایا۔ تو اب اس کائنات خلق میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، بتایا گیا، مقرر فرمایا گیا قانون وجود یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان وجود سے موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وجود رکھتا ہے، وہ نسبت وجود جو اللہ تعالیٰ نے ہر موجود اور وجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں فطرت کے سب سے بڑے تقاضوں میں سے ایک تقاضے کے طور پر رکھی ہیں، وہ نسبت۔ تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وجود سے ایک فعال محتاجی اور کشش اور سیرابی کی نسبت حاصل ہے، وہ موجود ہے۔ جس نے اس نسبت کا انکار کیا، اس سے منہ موڑا، اس سے خود کو مستغنی سمجھا، وہ موجود نہیں ہے۔ تو اگر انسانی سطح پر، یعنی کہ جو اس مخلوق کائنات میں وجود کی سب سے برتر اور سب سے جامع سطح ہے کہ انسان کی طرح موجود رہو، تو اس سے اوپر اس دنیا میں موجود رہنے کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، بڑی باتوں کے مراتب ہوتے ہیں، زندگی کے مراتب ہیں، وجود کے مراتب ہیں، حتیٰ کہ موت کے بھی مراتب ہیں۔ یعنی خلق کہتے ہی اس امر کو ہیں، اس نظام کو خلق کہا جاتا ہے جس نظام میں مراتب ہوں، کیونکہ یہ پورا دائرہ خلق خیر و شر، حق و باطل، اچھے اور برے کے قانون پہ خلق ہوا ہے۔ تو یہاں مراتب ہیں، ہر اصولی چیز میں مراتب ہیں۔ تو کیونکہ تمام کا خلاصہ وجود ہے، تو وجود کے بھی مراتب ہیں۔ تو وجود کا وہ درجہ جو انسانی درجہ ہے، جو روحانی درجہ ہے، جو مخلوقات کے لیے حقیقی درجہ ہے،
وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پوری تاریخ وجود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وجود سے نسبت پیدا کیے بغیر، حاصل کیے بغیر مجھے اور آپ کو میسر آ جائے۔ یعنی پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک یہ قانون نافذ ہے کہ جو موجود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان وجود کے ایک ستارے سے منسوب ہو کر موجود ہے، اور اگر اس کے اندر یہ نسبت وجودی نہیں پائی جاتی تو وہ گویا انسان کی سطح پر، روحانی درجے پر، قلبی مرتبے پر اور حقیقی ڈومین میں موجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ اگر موجود ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محور وجود کے گرد حالت طواف میں رہنا ہے، اور اگر معدوم ہونا ہے تو اس مرکز سے خود کو دور رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو فرما رہے ہیں حکیم سنائی کے ہر مضمون میں ایک عارفانہ گہرائی اور ایک فلسفیانہ بلندی اور پھیلاؤ ضرور ہوتا ہے۔ یعنی حکیم سنائی ان لوگوں میں ہیں جن کے معارف میں، یعنی جن کے بیان کردہ حقائق میں، جن کی باتوں میں عقل اور قلب دونوں کی تسکین ایک ہی بیان سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ کامل لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے عقل بھی جھک جائے اور قلب بھی ان کی بات سے بھر جائے۔ تو وہ بات صحیح تو ہو سکتی ہے لیکن ادھوری ہے کہ جو صرف عقل کا کاسہ بھرے یا محض قلب کے پیالے میں سما جائے۔ یہ دونوں پیالوں کو ایک ہی پانی سے بھرتے ہیں حکیم سنائی، مطلب یہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو ان کے معنوں میں یہ جو معنی بیان کرتے ہیں، ان کے کلام سے جو معانی بھی اخذ کرنے ہوں اس میں اس بات کا لازماً خیال رکھیں کہ ان کا کوئی مطلب جو ہے وہ باباؤں کی طرح کا مطلب نہیں ہوتا، وہ ایک عارف کا مطلب ہوتا ہے، وہ ایک صاحب حضور کا مطلب ہوتا ہے جس کی عقل بھی حالت حضور میں ہے اور جس کا قلب بھی کیفیت حضور میں ہے، جس کا حضور وجودی ہے، وہ خود مظہر حضور ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مکمل بات کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، آدمی زندہ اند از جانش، یہاں تک تو واضح ہے کہ آدمی زندہ ہیں اس کی جان سے، اور انبیاء گشتہ اند مہمانش، کہ انبیاء علیہم السلام اس ذات گرامی کے مہمان ہیں۔ اب یہ کھولتے ہیں اس کو، تو پہلے مصرے کو جو ہم کہہ رہے تھے اس میں کھولنے والا لفظ ایک ہے کہ یہاں جانش کیوں کہا؟ جانش کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان۔ اب جان کے بیک وقت کئی معنی مراد ہیں، یعنی جان کے ویسے کئی معنی ہیں اور وہ معنی تمام کے تمام اس میں مراد ہیں۔ یہ قدرت کلام ہوتی ہے کہ ایک کثیر المعانی لفظ کو اپنے کسی بیان میں استعمال کرنا، اس کے تمام معانی سمیت اس میں سے کوئی معنی خارج کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو جان کا ایک مطلب ہے زندگی، بالکل زندگی جیسے بایولوجیکل سطح کی زندگی۔ جان کا دوسرا مطلب ہے روح، جان کا تیسرا مطلب ہے قلب۔ قلب اور روح میں فرق یہ ہے کہ روح
اپنی اصل سے دور ہو کر اس کی طرف لپکنے کی حالت میں رہتی ہے، اور قلب اپنی اصل کا حامل ہوتا ہے، یعنی قلب میں اس کی اصل مندرج ہے، اس کی اصل سمائی ہوئی ہے۔ روح اپنے اس نظام جسدی میں اپنی اصل سے دور ہے اور اس اصل کی طرف لپکنے کی حالت کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے۔ اور قلب کہتے ہیں کہ وہ جہاں ہے وہاں وہ اپنی حقیقت کا کنٹینر اور حامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کو بیٹھے بیٹھے حقیقت حاصل ہو اپنی، وہ قلب ہے، اور جس کی حقیقت اس سے ناقابل، اس سے ایک فاصلے پر ہو، اور وہ فاصلہ فی الحال ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن وہ فاصلہ اس کے لیے حجاب نہیں ہے، اس کے لیے واقعتاً دوری نہیں ہے، بلکہ وہ فاصلہ اس لیے ہے کہ یہ اس حال میں بھی اپنی حقیقت کی طرف یکسوئی کے ساتھ کشش کے عالم میں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں پرسپیکٹیو ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ایک حق ہے کہ اس کے غیاب کو بالکل تجربے کی حالت میں آئی ہوئی حقیقت کی طرح مانا جائے۔ تو یہ کام، یعنی اس میں یہ شرط کہ اللہ کا غیب میں ہونا الحمدللہ میری شدت تعلق کی وجہ سے میرے تجربے میں ہے۔ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا غیب میں ہونا میرا تجربہ ہے، اور میں اس تجربے کو چکھ اور محسوس کرتا ہوں، چکھ سکتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں، تو یہ بات میں روح کی فیکلٹی کو بیدار کرنے کے بعد کہنے کے قابل ہوتا ہوں۔ تو اللہ کا غیاب بھی جہاں موجب احوال ہو وہ مقام روح ہے، اور اللہ کا حضور جہاں غیر منقطع حالت میں ایک نمو کے ساتھ، ایک ترقی کے ساتھ، ایک باطنی حرکت کے ساتھ مسلسل میری تحویل میں ہے، وہ قلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب اللہ حاضر ہے تو یہ بات قلب کہتا ہے، اور اللہ غائب ہے یہ بات روح کہتی ہے، اس غیاب کو دوری کا پیمانہ یا دوری کی حد بنائے بغیر، یعنی اللہ اپنے غیاب کے ساتھ میرے سب سے زیادہ قریب ہے، یہ بات روح کہتی ہے، اور اللہ اپنے حضور کے ساتھ میرے تمام محسوسات، احوال، کیفیات، خیالات وغیرہ کی واحد وجہ ہے، واحد بنیاد ہے، یہ دعویٰ قلب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں جان کے یہ تینوں معنی، جان کا چوتھا مطلب ہے وجود۔ تو مطلب غرض یہ کہ اور جان اس کو کہتے ہیں کہ جو جس شے سے متعلق ہو جائے اسے زندہ کر دے، جیسے جسم سے روح نے تعلق پیدا کیا تو جسم بھی زندہ ہے، اگر روح نکل جائے تو جسم مردہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان معنوں میں تو کہتے ہیں کہ آدمی کی ساری متاع وجود اور اس کی ساری اساس حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے سے زندگی سے لے کر وجود تک کی تمام شرطیں پوری ہو جاتی ہیں اگر اس ہونے سے مجھے نسبت حالی اور نسبت حقیقی حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا فیضان اگر میرے لیے میرے ہونے کی بڑی وجہ بن جائے
تو گویا میں زندہ ہوں، میں موجود ہوں، میں طالب ہوں، میں عاشق ہوں، میں محبوب ہوں، غرض میرے تشخص کی، اس تشخص کی جو اللہ سے تعلق کے نتائج ہیں، اس تشخص کی تمام بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے بغیر نہ ذہن میں آ سکتی ہیں نہ عمل میں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ویسے کہہ رہا ہوں موجود ہونے کا آخری مطلب کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ میں موجود ہوں تو اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل مجھ سے کیا طلب کی جائے گی؟ ہو سکتا ہے مجھ سے تفصیل نہ پوچھی جائے، کیونکہ تفصیل صاحب عقل کرتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی صاحب حق ہوتا ہے لیکن حق کا پورا تجزیہ نہیں کرتا، حق اس کا حال تو ہوتا ہے، اس کے خیال میں تفصیل نہیں پکڑتا۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بس ایک مجمل بات پوچھ لو، جو کہے میں موجود ہوں اس سے ایک سادہ سی بات پوچھ لو اور اس سے ایک بالکل ہی سامنے کی دلیل طلب کرو، جس دلیل کو وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، مانتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ موجود، اگر میں کہوں کہ میں موجود ہوں تو مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اللہ والا ہوں۔ بنائے موجودیت یہ ہے کہ جتنا میں اللہ والا ہوں اتنا موجود ہوں، جتنا میں اللہ والا نہیں ہوں اتنا معدوم ہوں، شر کے معنی میں، ٹھیک ہے نا؟ واضح ہے نا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ آدمی موجود ہونے کی سب سے بڑی شرط کو پورا کرنے کے لائق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ وجود ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرچشمہ وجود ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے جاری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور انبیاء گشتہ اند مہمانش، تو اس میں دوسرا مصرع آسان ہے، لیکن یہ آسان تو ہے لیکن مرتبے کے لحاظ سے پہلے مصرعے سے بلند ہے۔ جیسے ترتیب سے بیان کرتے ہیں نا کہ پہلے چھوٹی بات بیان کرتی، اس کے بعد خاص بات بیان کرتی، تو اب کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو آپ کے ہم نفس، آپ کے ہم حال اور آپ کے ساتھ ایک جیسی اونچائی پر بیٹھ سکنے والے بھائی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی مجلس میں تشریف رکھتے ہوں کرسی پر اور 2-4 نبی علیہم السلام تشریف لے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے صحابہ کے ساتھ فرش پہ نہیں بیٹھنے دیں گے، اپنی ہی طرح کی کرسی منگوائیں گے، کرسی میں بھی امتیاز نہیں کریں گے اور اس پہ بٹھائیں گے اور اپنے برابر بٹھائیں گے یوں، اور اس میں یہ اہتمام بھی نہیں کریں گے کہ مرکز میں میں بیٹھوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے نبی، یہ ہوتے ہیں، نبیوں میں مساوات یہ ہوتی ہے اور یہ اللہ کی دی ہوئی مساوات ہے۔ تو اس لیے وہاں آدمیوں کی محتاجی بتائی کہ یہ زندہ رہنے، موجود ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے محتاج ہیں، تو یہ فیضان پا ہی نہیں سکتے نیچے بیٹھے بغیر، پیچھے چلے بغیر۔ تو اب یہ بات انبیاء علیہم السلام کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی، تو اس کو نبھایا اس طرح سے ہے کہ انبیاء علیہم السلام آپ کے مہمان ہیں،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خانے ہدایت ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خانے مطلب ایک بھائیوں کے لیے بچھایا ہوا دسترخوان ہے، تو اس دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے نبی ہونا شرط ہے، اس پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا جو نبی نہ ہو۔ تو اور واضح ہے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں یعنی دیگر انبیاء علیہم السلام کے میزبان کی حیثیت سے پہنچایا، اور دوسرا وہ جہاں ہادی، مطاع، حاکم اس پہلو سے دوسروں کو پہنچایا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کتنا باریکی کے ساتھ انہوں نے لحاظ رکھا ہے۔ یہ سب نہیں کہ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، یا موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، نعوذ باللہ من ذالک، کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، موسیٰ علیہ السلام صفات کی ایک جھلکی سے بے ہوش ہو گئے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نہ پکڑے۔ تو عین ذات می نگری در تبسمی، اور تو نے مسکراتے ہوئے ذات الہی کو عین اس کی اصل حالت میں دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بدتمیزی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کرنے والی باتیں ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ، جن جیسا کوئی نبی کلیم اللہ نہیں ہے، کوئی بھی کلیم اللہ جب بھی کہا جائے گا موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس میں ان کی صفت، ان کی فضیلت سب انبیاء پہ مانی جائے گی، ان کا امتیاز سب انبیاء پہ مانا جائے گا۔ کیوں کہ باقی سب انبیاء وحی کا انتظار کرتے تھے، وہ جب ان کو وحی کے لیے فرشتے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ جب چاہتے تھے اللہ سے ہم کلام ہو جاتے تھے۔ یہ کم بات ہے، اللہ اکبر۔ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یک بیک جلوہ صفات، کہ کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ جلوہ صفات تھا؟ وہاں تو اللہ درخت سے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں اللہ، وہاں اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور پھر وہ نہ دیکھ سکنا انہیں ایکسپیرینس کروا رہا ہے۔ وہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے تمام حدود ادراک کو ایکسپیرینس کروا کے اسے قائل کر رہا ہے؟ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کافی تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے اس سے کہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن وہ دوسرے ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح تجربہ کروا دو، وہ تجربہ کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا نہ دیکھ سکنا ہی تمام انبیاء کی میراث ہے۔ مطلب کوئی اب یہ کسی کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ لن ترانی کا قاعدہ کسی کے لیے بھی ٹوٹا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ایک اٹل قانون کے طور پر ایکسپیرینس کروا دیا، اور یہ ہمیں بتا دیا کہ کوئی بھی اب لن ترانی کے دائرے سے باہر نہیں نکلے گا۔ تو یہ جس کی یہ شان ہو کہ مشاہدہ حق کے حدود جس کے تجربے سے طے ہوئے ہوں، اور جس نے مشاہدہ حق اس زمین پہ کیا ہو، یہ عرش پہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اس فرش پہ کہہ رہا ہے، اور فرش پہ کر کے دکھا دیتا ہے، جس کے لیے اللہ نے اپنا نا ماورائے دید ہونا دنیا میں دکھا کر ثابت کر دیا اس پر، یعنی اس کو بالکل تجربے سے گزار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرش پر بھی ناقابل دید ہے، عرش پہ بھی ناقابل دید ہے۔ تو جو تجربہ عرش پر ہونا چاہیے تھا وہ فرش پہ کروا دیا، تو یہ کم بات ہے؟ تو نعوذ باللہ اس طرح کی نہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ محتاط آدمی کہتا ہے،
یہ مؤدب آدمی کہتا ہے، یہ اللہ کو جاننے والا، جتنا جاننا اللہ نے مقدر کیا ہے اتنا جاننے والا کہتا ہے۔ یہ نبوت کی ماہیت میں غرق ایک امتی کہہ رہا ہے کہ انبیاء گشتہ اند مہمانش، کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی یہ رتبہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ یعنی جب انبیاء علیہم السلام اپنے فضائل پر شکر ادا کریں گے تو اس میں سے ایک فضیلت یہ ہوگی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی ہے جو ہمارے لیے تو کل ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی موجب فخر ہے۔ مطلب یہ کتنی فخر کی بات ہوگی کہ ایک آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ مقصود کائنات کا مہمان ہے، یہ اس کا شرف ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہونا بھی ایک شرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برابری رکھنے والا مہمان ہونا بھی شرف کی بات ہے۔ شرع او را فلک مسلم کرد، خانہ بر بام چرخ اعظم کرد۔ دونوں جہتیں کور کی ہیں اور کمال ہے۔ قدرت کلام وسعت ادراک سے پیدا ہوتی ہے کہ جس کا ادراک جتنا ہوگا اس کی لفظ پر، کلام پر قدرت بھی اسی کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ادراک میں حسن ہے تو اظہار میں بھی حسن ہوگا، ادراک میں کمال ہے تو اظہار بھی کامل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اصول ہے، مطلب یہ انسانوں میں، یعنی انسان لفظ اساس شعور اور زبان کا نام ہے۔ یعنی انسان کے شعور کے تمام کانٹینٹس لفظ کے ذریعے سے ہیں، اور انسانی اظہار کے تمام امکانات کی تشکیل اور تکمیل بھی لفظ ہی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لفظ سے باہر ہم نہ ہمارا شعور موجود ہے، نہ اظہار کا کوئی سوال ہے۔ تو اس پہلو سے دیکھیے گا کہ یہ کس طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسے یونیفائنگ پرسپیکٹو کو پا چکے ہیں جہاں کثرت کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے مربوط حالت میں اپنی وحدت اصلی کے مظاہر کی حیثیت سے ادراک اور اظہار کا موضوع بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نہ کثرت کے نظام کو توڑنا ہے، نہ وحدت کی چھتری کو اس پوری کائنات وجود پر سے ہٹانا ہے، یہ ہے ذمہ داری، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہے دین کا پورا پرسپیکٹو کہ اللہ کا وجود ہے تو اس اسکیل پر میں موجود نہیں ہوں، لیکن میرے موجود نہ ہونے کی مطلق نفی اللہ پر اس کے مطلوبہ ایمان کے لائق نہیں چھوڑے گی، تو میں موجود ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیے گا، شرع او را فلک مسلم کرد، یہاں شرع کے کچھ معنی ہیں اور وہ سب مراد ہیں۔ ایک تو شرع کا مطلب شریعت ہو گیا، جس کو اور پھیلا لیں تو دین اپنے احکام کے غلبے کے ساتھ، یعنی دین اپنے احکام الہیہ کی جہت سے مجموعہ احکام کے طور پر دین پورا شریعت ہے، ٹھیک ہے نا۔
دوسرا مطلب ہوا شرع کہتے ہیں راستے کو، کہ اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ جو تمہیں نقطۂ آغاز بھی فراہم کرتا ہے، دوران سفر کا نقشہ بھی تمہیں عطا کرتا ہے، اور منزل کا پیشگی تصور بھی تمہیں مرحمت فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو شرع کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں صراط مستقیم. تو شرع اللہ کی طرف لے جانے والا وہ راستہ جو مجاہدے عمل اور تعمیل احکام کے ذریعے سے طے کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی مراد ہے. اور دوسری مراد یہ ہے کہ سنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں وہ شریعت ہے. تو 3 معنوں میں یہ شرع واضح ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام یا اپنی ذات اقدس سے دکھایا ہوا پیغام، اس سب پر فلک نے مہر تصدیق لگا رکھی ہے. یعنی آپ کی شرع کو جو چاہے وحی سے وہ مطلب قرآن کی شکل میں ہوئی ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ماخذ سے ابھرنے والا ضابطہ ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی گئی ہے. جو آپ کی طرف سے ہے اس کو بھی اللہ کہتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہے، اور جو اللہ کی طرف سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا. ٹھیک ہے نا؟ تو شرع اورا، اب ایک تو شرع کا لفظ ہو گیا، دوسرے فلک کا لفظ. فلک کے 3 معنی، جیسے شرع کے 3 معنی آپ دیکھیں یہ کیسے قادر الکلام لوگ تھے کہ ان کے آگے بڑے سے بڑا لغت نویس گونگا ہے. تو فلک پرانے علم کے مطابق، پرانے علم حیات اور علم کائنات کے مطابق فلک کہا جاتا ہے عالم اصول کو، عالم امر کو، کہ جہاں کچھ فیصلے ہوتے ہیں اور وہ زمین پر نافذ ہو جاتے ہیں. یعنی زمین پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ فلک کی گردش کا نتیجہ ہے. یعنی فلک ایکٹیو ایجنٹ آف ایونٹس اور بینگس ہے، اور زمین جو ہے وہ پیسیو ریسیور آف ایونٹس اور دیگر چیزیں. یعنی زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ فلک پہ طے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بالکل طبیعی معنی میں کہہ رہے ہیں، فزیکل، کہ جیسے دنیا تمام گردش افلاک سے بنی، ماٹی 1000 رنگ کی اس چاک سے بنی. کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ افلاک کی گردش کا عکس ہے. تو اسی وجہ سے پرانے لوگ زمین کو ساکن کہتے تھے اور افلاک کو متحرک کہتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ کیونکہ افلاک ایکٹیو ہیں، وہ حرکت میں ہیں، زمین پیسیو ہے، وہ ساکن ہے. اس کے معنی یہ تھے. تو کہتے ہیں کہ جو، اور دوسرا مطلب جو فلک کا ہے وہ ہے عالم تقدیر، عالم امر الہی، کہ وہاں پر تقدیر یعنی خلق اور ہدایت، فطرت اور ہدایت دونوں کا نظام فلک پر بنتا ہے. تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے نا، کہ ایک تقدیر کونی ہوتی ہے اور ایک تقدیر ہدایت ہوتی ہے. تو یہ دونوں نظام جہاں اللہ تبارک و تعالی نے طے کر دیے ہیں اس مقام کو فلک کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور تیسرا مطلب ہے لا مکان، یعنی عالم الہی.
یعنی عرش، یعنی عالم، اللہ کا عالم وہ فلک ہے۔ تو تینوں معنی میں اس کو استعمال کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بتائی ہوئی شریعت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مطلق کائناتی حقیقت کے طور پر اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اب اس کے بعد کچھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ ابھی مسلم کھولیں گے نا تو یہ معنی واضح ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے سوا یہ ربانی مہر کسی بھی کتاب پر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک یہ، اور دوسرے مسلم کرد، اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ مسلم کے کم از کم دو معنی ہیں۔ مسلم کردن ایک مطلب ہے تسلیم کرنا، ایک مطلب ہے تصدیق کرنا، اور ایک مطلب ہے سب لوگوں کے لیے اسے ماننا واجب کر دینا، اسے قانون بنا دینا۔ اور مسلم کردن کا ایک بہت لطیف مطلب ہے اسلام بنا دینا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مسلم کر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اللہ نے کل اسلام بنا دیا۔ وہ اسلام جس کی روایت کی کڑیاں ہیں انبیاء علیہم السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اسلام کو تمام اور کامل کر کے اس پر مہر تصدیق لگا دی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سب معنی اس میں بیک وقت مراد ہیں، بلا تکلف مراد ہیں۔ اور مسلم کا مطلب یہ کہ جو مسلم کا مطلب یہ ہے کہ جسے مانو اور جس پر عمل کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کائناتی حکم بنا دیا کہ اسے ماننا ہے اور اس پر چلنا ہے، یہ مانی۔ اور خانہ بر بام چرخ اعظم کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو خدائی تصدیق، تائید اور کائناتی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے علاوہ کسی بھی نبی نے اپنی دعوت کے لیے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ یہ کائناتی ہے، یہ عالمگیر ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کسی بھی نبی نے کسی بھی پیغام کے لیے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اس دعوے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلسلہ نبوت میں مؤخر رکھا گیا تھا، تو وہ آپ سے وہ مسلم کرد میں آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کائناتی، آفاقی اور زمانے کے آخری لمحے تک ہے، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کا مرتبہ اور امتیاز ہے جو کسی اور پیغام کو نہیں بخشا گیا۔ اللہ ہی نے اپنے کسی پیغام کو یہ مرتبہ نہیں بخشا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مرتبہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اس دین کی وقت ہو نہیں سکتی اس دین کو لانے والے کے بغیر۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ خانہ بر بام چرخ اعظم کرد، یعنی اللہ نے آپ کے پیغام کو یہ مرتبہ دیا اور خود آپ کو یہ درجہ عطا فرمایا کہ چرخ اعظم کی چھت پر آپ کا گھر بنا دیا۔ تو اب اس میں معراج کا واقعہ بھی آ گیا، اور چرخ اعظم سمجھتے ہیں نا کہ چرخ آسمان کو کہتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، پہلے تصور تھا کہ آسمان گردش میں ہے،
تو چرخ کہتے ہیں اصل میں رہٹ کو. رہٹ دیکھا ہے نا گاؤں میں جو یوں گھماتے ہیں. تو اور چرخ اعظم کہتے ہیں آخری آسمان کو جہاں اللہ تعالی ہیں اور اس کے مقرب فرشتے ہیں. وہ چرخ اعظم ہے یعنی عالم ذات. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول بھی اتنا کامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کائناتی ہے, آفاقی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عروج بھی اتنا لا انتہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گویا چرخ اعظم کی چھت پر مقیم کیے رکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام زمین پر پہنچاتے رہے, لیکن مکین وہ جس گھر کے تھے وہ چرخ اعظم کی چھت پر تھا. کیا خوبصورت ہے. اور ذرا رعایت دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ خانہ بر فرش چرخ اعظم زد, کہ یہ صرف اتنا نہیں کہا کہ چرخ اعظم میں آپ کو گھر دیا, یہ کہا کہ اس کی بھی چھت پر تاکہ مقرب ملائکہ سے بھی امتیاز اور فوقیت اسٹیبلش ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ نے آپ کو اس مقام قرب پہ رکھا جہاں کسی مقرب سے مقرب فرشتے کی رسائی نہ تھی. اندر آمد ببارگاہ خدا, اس کی خوبصورتی دیکھیے گا اور احتیاط دیکھیے گا. حسن اگر حق کے بغیر ہو تو سرکشی پیدا کرتا ہے, تو حق کے ساتھ ہو تو حق سے تعلق کے تمام حقوق ادا کرنے کی قابلیت پیدا کرتا ہے. حق کی پریزنس میں رہنے کا مادہ پیدا کرتا ہے, جس کا ذوق جمال حق کے پرسپیکٹو میں ثابت قدم رہتے ہوئے پختہ ہے, وہ ہمیشہ حالت حضور میں رہتا ہے. حضور ذوق جمال کے بغیر حاصل ہونا ممکن نہیں. جمال کہتے ہیں محبوب کی پریزنس میں رکھنے والی محبوب ہی کی صفت. تو اب دیکھیے کیسے دکھا رہے ہیں. اندر آمد ببارگاہ خدا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معبود, اپنے مالک, اپنے خالق کی بارگاہ میں عاجزی کی انتہا اور بندگی کے منتہا کے ساتھ حاضر ہوئے. اب کہہ کیا رہے ہیں کہ اس میں عاجزی کو کہیں آدمی اپنی ٹوٹی پھوٹی عاجزی سے نسبت نہ دینے لگے. اب کہہ رہے ہیں کہ دامن خواجگی کشاں در پا. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو مٹا کر حاضری دے رہے ہیں, اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر اپنے قرب اور حضور کا دروازہ کھول رہا ہے. تو دامن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے بندے کے اندر جتنی صلاحیت غلامی ہو سکتی ہے اس سے بھی بڑھ کر عاجزی اور غلامی اختیار کر کے آ رہے ہیں اپنی طرف سے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت سلطانی پہنا کر اس جذبہ غلامی کے ساتھ اپنے حضور میں لا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دامن خواجگی کشاں در پا, یہ بڑی تصویر بنائے, بڑا خوبصورت لگے گا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں, یہاں خواجہ غلام کی ضد ہے, یعنی آقا بادشاہ. تو کہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غلاموں کی طرح حاضر ہو جاتے, لیکن کیونکہ ساری باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ کہا کہ یہ جیسا چاہتے ہیں ان کو ویسا کرنے دو, لیکن ہم دکھا دیتے ہیں کہ انہیں غلام
اپنے معنی میں سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، یہ بادشاہوں کی طرح حق غلامی ادا کرنے آئے ہیں۔ تو کہ وہ بادشاہ لمبا فرغل اور لمبی قبا پہنتے ہیں نا، جو زمین پہ ہو، جس پہ ٹھوکر لگتی رہتی دامن پہ، کہ اللہ نے وہ خلعت پہنائی کہ خواجگی کی قبا کا دامن بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر کی زد میں تھا، حضور خداوندی میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مرتبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے بالکل مختلف رکھتے ہوئے اس جذبے اور مرتبے دونوں کی ایک وحدت بنا دی، اور پھر اسے ہم مطلب یہ کہ ہمیں تعلیم فرمایا کہ دیکھو جو اللہ کی نظر میں شاہوں کا شاہ ہے، وہ اپنی نظر میں اللہ کے حضور میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بس اس کو لطف لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بہت جھک کے سجدہ کرتے کرتے بارگاہ الہیہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے شان معبودیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواجگی کی وہ قبا پہناتا ہے جس کے دامن پر ہر قدم پر آپ کی ٹھوکر لگتی ہے۔ زبدہ جان پاک آدم ازو، زبدہ جان پاک آدم ازو، مانیے بکر لفظ محکم ازو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں ذرا سا حاضرین کو بہترین عقلی ذوق کا حامل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ عقل کو غیر متاثر اور غیر متعلق رکھتے ہیں تعلق باللہ کی منزلوں میں، وہ تو پھر گویا اپنی چپل کو بھیج دیتے ہیں حضور خداوندی میں، خود باہر رہ جاتے ہیں۔ تو عقل بھی جب تک عقل خوئے بندگی اور کیفیت عبودیت سے سرشار نہیں ہوگی، اللہ کے تعلق کا ہر مظہر ناقابل اعتبار ہے۔ بہترین عقل کا بہترین حال حضور حق ہو، تعلق باللہ ہو، یہ مقصود ہے۔ تو یہ نعوذ باللہ بے وقوفوں کا دین تھوڑی ہے۔ تو اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، انسان کے دو اصول ہستی ہیں، ایک کو کہتے ہیں وجود یعنی جہت وجودی، دوسری جہت شعوری۔ یہ کس کمال کے ساتھ انسان کے ان دونوں اصول کو دو مصروں میں بیان کر کے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ ڈال رہے ہیں کہ زبدہ جان پاک آدم ازو، کہ آدم کی جان پاک کا خلاصہ اور جوہر، زبدہ تو مکھن اور اس کو کہتے ہیں نا، تو مطلب اس کا خلاصہ، اس کا آخری انس، جوہر، اس کی حقیقت، آدم کی جان پاک کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ یعنی آدم کی جان پاک کا سب سے بڑا کانٹینٹ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو بھی اپنے ساتھ غیاب میں رکھتا۔ تو جن چیزوں کو غیاب ہی میں رکھا جا سکتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بدولت ظہور میں آئیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اتنی بڑی چیزیں تھیں نا کہ کون سہار سکتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آدم کی جان پاک کا خلاصہ، جوہر، نتیجہ، انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ظہور میں آئی۔ تو یہ ہے جہت وجودی، یعنی آدم اس کے وجود کے حقائق اور مقاصد
یہ سب کے سب آپ کے ریفرنس سے ظہور میں آئے، علم میں آئے، وجود میں آئے۔ تو انسان کی وجودی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بدولت پڑی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کرنا منظور نہ ہوتا تو آدم کی تخلیق کا کوئی جواز نہ تھا۔ تو یہ جہت وجودی ہے۔ اب جہت شعوری سے کہہ رہے ہیں کہ مانیے بکر لفظ محکم ازو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے کہ عرض کیا کہ شعور جو ہے وہ لفظ اور معنی کے تال میل سے بنتا ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ معنی کا یعنی لفظ کا اچھوتا معنی، لفظ کا وہ معنی جو کبھی ظاہر نہ ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہدایت کی بدولت سب پر ظاہر ہو گیا، اور محکم ازو یعنی اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں رہی، اس میں کسی چوں چرا کی گنجائش نہیں رہی۔ اس نے گویا لفظ کے معنی کو، جس معنی کا ادراک اور اظہار ناممکن تھا، اس نے ایسے ناممکن الادراک والاظہار معنی کو محکم کر دیا، یعنی حسی مشاہدے کی سطح پر لے آئے اور اس تیقن کا حامل بنا دیا کہ جس پر شبہ کرنے یا جس کی تعویل کرنے کی کوئی ضرورت انسانی ذہن محسوس ہی نہیں کرتا۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ محکم کہتے ہیں جس کی تعویل کی کوئی جائز ضرورت نہ ہو، جس کی تعویل کرنے والا باطل پر ہو، ٹھیک ہے نا، محکم اسے کہتے ہیں کہ جو اس کی اس فارم کی کا کانٹینٹ ہے یا اس لفظ کی جو بھی مراد ہے وہ اس لفظ کو سنتے اور دیکھتے ہی حاصل ہو جاتی ہے، اس میں تدریج بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں محکم۔ تو ابھی کھولتے ہیں یہ ذرا مشکل، تو مطلب یہ کہ اس کو مشکل سمجھ کے کھولنا چاہیے، تب ہم اس کے اچھے قاری بنیں گے۔ اب میں اس شعر کو نیریٹ کرتا ہوں، مطلب ری نیریٹ کرتا ہوں۔ آدم کی گردش وجود کا حاصل تو ہے، انسان کی حرکت وجود کی منزل تو ہے، آدمی کی تفصیل وجود کا کامل اجمال تو ہے، تو نہ ہوتا تو پورا نظام وجود منتشر اجزاء کا مجموعہ بن کے رہ جاتا، تو کیونکہ اللہ کو تجھے پیدا کرنا پہلے سے مطلوب تھا، تو پورا مزاج ہستی انسان کا اس طرح بنایا کہ اس ہستی کے تمام اجزاء تیرے ساتھ نسبت کی بنیاد پر آپس میں مربوط ہو کر اپنی ٹرانسینڈنٹ یونٹی کی طرف لپکنے والے، اس کو ریئلائز کرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نہ ہوتا تو کثرت کے تمام اجزاء اپنے اپنے طور پر حقیقت کے فعال مظاہر بننے کا جواز نہ رکھتے، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ اس کا معنی۔ تو گویا پوری گردش وجود کا حاصل تو ہے اور پورے سفر شعور کی منزل تو ہے۔ یعنی شعور کس چیز کا نام ہے؟ کہ صورت کو دیکھو، معنی کو بوجھو، نہ یہ صورت کو دیکھے بغیر اس کا عمل مکمل ہو سکتا ہے، اور نہ معنی کو بوجھے بغیر اس کی غایت اس کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نے وجود کو اس کا قبلہ فراہم کیا، تیری وجہ سے شعور کو اس کا مقصود یاد رہا،
یعنی شعور کو وہ پرنسپل پرسپیکٹو حاصل ہو گیا جس کی روشنی میں وہ اس پورے نظام کثرت کا تجزیہ کرنے کے لائق ہے، اور اس پورے نظام کثرت کو ایک مربوط کل کے طور پر کام میں لانے کے لائق ہے، اور اس مربوط کل کو وحدت الہیہ سے نسبت دینے کے لائق ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، یہ شعور کے مراحل ہیں نا۔ تو وجود کے تمام مراتب اللہ نے تیری رہنمائی، تیری نسبت سے طے کروائے، اور شعور کے تمام مدارج تیری بدولت اللہ نے مکمل کروائے، ٹھیک۔ تو تو ہی سبب وجود ہے، تو ہی غایت شعور ہے۔ اب دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو اس کو میں نے ایک عبارت کی طرح بیان کر دیا یہ شعر، اور جو لوگ فلسفہ یا میٹا فزکس وغیرہ سمجھتے ہیں وہ یہ مطلب اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہ کتنے مکمل معنی کا شعر ہے، کہ انسان بیک وقت ہر لمحے وجود میں اور ہر لحظے شعور میں، شعور اور وجود کی دونوں جہتوں کو جامع ہے، یعنی کہ انسان میں وجود کی حرکت شعور کی اعانت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور شعور کا کوئی بھی عمل وجود کی نسبت کے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارا پورا نظام جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز وجود اور امام شعور ہونے کی وجہ سے کام کر رہا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے محور اور اس کے بیسک ریفرنٹ کی حیثیت سے نعوذ باللہ نکال دیا جائے تو یہ کیاس ہے، یعنی کہ جہاں شعور جو ہے مرجھا جائے، جہاں وجود جو ہے وہ بے جواز ہو جائے، وجود عدم سے اپنا امتیاز کھو بیٹھے، ایسا کیاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں لفظ کیوں بیکر کہتے ہیں اچھوتے کو، جسے کسی نے چھوا نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے وہ کنواری لڑکی کو باکرہ کہتے ہیں۔ تو بیکر اچھوتا، جسے کسی نے چھوا نہ ہو، اوریجنل اسٹیٹ، ایک پرماننٹ اسٹیٹ آف اوریجنیلٹی میں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بیکر۔ تو کہتے ہیں کہ وہ معنی جو چھوئے نہیں گئے، اس کا مطلب ہے حق کا ڈائریکٹ ظہور۔ تو جو معنی کبھی چھوئے نہیں گئے، جو حقیقتیں کبھی جن میں کبھی ذہن کی آمیزش نہ ہو پائی، نہیں، ذہن بھی حقیقت میں ملاوٹ ہے نا، تو مطلب جو بالکل اچھوتے حقائق، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام حقیقت و صورت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام حقیقت و صورت میں اللہ ہی کی طرف سے بخشی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکزیت کے ساتھ اب یہ ہوا ہے کہ جو حقائق عقل کی روح سے ناقابل ظہور، ناقابل انکشاف تھے، وہ منکشف ہو گئے، اور منکشف بھی کس طرح ہوئے کہ ایک ان کی ٹرانسینڈنس برقرار ہے، لیکن ان پر ہمارا یقین اس درجے کا ہے کہ وہ گویا اپنی ٹرانسینڈنس کے ساتھ ہمارے لیے ایک کنکریٹ ایکسپیرینس بن گئے۔ تو محکم کہتے ہیں اس آبجیکٹ کو جس کا ایکسپیرینس کنکریٹ اور بائنڈنگ ایکسپیرینس ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی جس کا جیسے لگے کہ میں نے دیکھ لیا اور یقیناً دیکھ لیا،
اور جو میں نے دیکھا ہے یہ میرے لیے بائنڈنگ ہے، اتنا بائنڈنگ ہے کہ میرا نہ دیکھا ہوا بھی اس دیکھے ہوئے کی روشنی میں طے ہوگا۔ محکم اسے کہتے ہیں۔ واضح ہے نا یہ بات؟ جیسے قرآن میں محکم و متشابہ ہے نا، انہی معنوں میں۔ تو محکم کہتے ہیں اس ججمنٹ کو جو شعور کے لیے بائنڈنگ اور وجود کے لیے واحد جواز ہو، اس کو کہتے ہیں محکم، کہ جو شعور کے مرکز میں بھی غیر متزلزل طور پر قائم ہے اور وجود کے نظام میں بھی مستقل مرکز کی حیثیت سے فعال ہے، اور جس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی، جس کی کوئی تشریح ضروری نہیں ہے، اور جس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہوتا، جو ایسا یونیورسل ہے کہ وہ اپنے امیجیٹ سیاق و سباق کو بھی یونیورسل رکھتا ہے، اور اس کے بعد تاریخی سیاق و سباق پر وہ حکومت کرتا ہے، ورنہ ذہن میں موجود ہر چیز حالات سے متاثر ہوتی ہے۔ تو محکم اس امر کو کہتے ہیں جو ذہن کی تبدیلی کو بھی اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دے، اور جو ذہن کی اس فیکلٹی کو بیدار رکھے کہ بعض چیزیں تبدیلی سے ماورا ہوتی ہیں۔ تو ذہن کی وہ فیکلٹی بیدار ہو جائے کہ یہ چیز تبدیلی سے ماورا ہے، تو جو چیز تبدیلی سے ماورا کے طور پر اس نے پرسیو کی ہے اسے محکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک اچھوتا معنی، یعنی اچھوتے معانی تیری برکت سے محکم ہو گئے، یعنی ان کی حسی تصدیق کے بھی تمام تقاضے پورے ہو گئے۔ یار یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حق کے غیاب کی تصدیق حسی ہے۔ میں نے حق کو دیکھا نہیں، میں نے حق کو جانا نہیں، بلکہ میں یہ ماننے والا ہوں کہ حق کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ جانا جا سکتا ہے، نہ فرض کیا جا سکتا ہے، اور نہ ایکسپریس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ایبسلیوٹ ٹرانسینڈنس کو ماننے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایبسلیوٹ ٹرانسینڈنٹ کا گویا حسی تجربہ رکھتا ہوں اس امر کو دیکھ کر۔ تو جس محکم کہتے ہیں اس دیکھے ہوئے منظر کو جو غیب کی دید کو ضروری نہ رہنے دے، اس کو ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے غیاب کو قابل برداشت بنایا، نہ صرف قابل برداشت بنایا بلکہ ہمیں اس چیز سے بے نیاز کر دیا کہ اللہ کیسا نظر آتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے نظر آنے کی خواہش پال لیں تو وہ گویا اللہ کی حضوری میں خلل ڈالتی ہے، یعنی اللہ کی حاصل شدہ حضوری کو مجروح کرتی ہے۔ یہ کس نے بتایا، کس نے سکھایا؟ یہ ہے لفظ معنی بکر لفظ، یہ ہے کہ لفظ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کو ایسا بنا دیا کہ وہ اچھوتے معنی کو ایکسپریس کر رہا ہے، اور اس اچھوتے معنی کو پوری طرح سمجھنے یا اچھی طرح دیکھنے کی خواہش سے آزاد کر کے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس مصرے کو دوسری طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے پڑھا ہے کہ معنی بکر لفظ محکم ازو، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں معنی بکر لفظ محکم ازو۔ یہ جیسے ڈی کنسٹرکٹ کریں تو یہ بھی بہت صحیح ہے کہ اچھوتا معنی اور محکم لفظ شعور کی پیاس بجھانے کے آخری دو ڈول یہی ہیں کہ اچھوتا معنی میسر آ جائے
اور محکم لفظ، نہ بدلنے والا لفظ، جس کی دلالت بھی محکم ہو، جس کی دلالت بھی نہ بدلے، وہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ پورا نظام ہے شعور کو کی کائنات چلتی ہے اس پر۔ تو کہہ رہے ہیں شعور کی کائنات کو درکار یہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ نے عام کر دیے۔ جو خواص سے چھپا کے رکھے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عوام کی دسترس میں دے دیے، بشرطے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیرو۔ یہ قرآن شریف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا۔ اللہ کی دید کے دعوے کے بغیر اللہ کی دید کے تسلسل میں رہنا۔ قرآن یہ ہے، یہ آپ کو بس اس حال میں رکھتا ہے، اس حال میں نہیں رکھتا تو اپنی فکر کیجئے کہ اللہ کی دید کا دعویٰ نہیں ہے۔ اور دعویٰ کیا مطلب؟ اللہ کی دید میں نے نہیں کی، لیکن مجھے اندھا نہ سمجھو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمہ ہدایت لگائے ہوئے ہوں۔ تو میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، مگر میرا نہ دیکھنا اس شان کا ہے کہ اسے دیکھنے کی حالت میں کبھی لمحے بھر کا تعطل بھی نہیں آیا۔ سمجھ گیا نا؟ یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، یہی احسان ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص الخاص فیضان ہے۔